نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین معزز و محترم سامعین یاران طریقت ارباب اہل سنت ادب خردگانی نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ماشاءاللہ جی سب آگے آئیں ہمارے انتہائی محترم جناب عبدالرؤف چیتی صاحب تشریف لا رہے ہیں گزارش کرتا ہوں آگے تشریف لائیں ماہ نور ماہ سرور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے آج 3 ربیع الاول ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ آپ کے نزول اجلال کا تذکرہ آپ کے ورود مسعود کا تذکرہ آپ کی مجیت مقدسہ کا تذکرہ آپ کے قدوم میمنۃ لزوم کا تذکرہ آپ کے ظہور قدسی کا تذکرہ آپ کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج انتہائی اہم اور حسن اتفاق کہ آج 3 ربیع الاول ہے اور امام الطریقہ غوث الخلیقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا
वसाल मुबारक भी है। एक अरसे से यह तमन्ना थी कि जहां हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया जाता है, हदिया मोहब्बत पेश किया जाता है, तो क्यों ना उस जात, उस हस्ती की बारगाह में भी हदिया पेश किया जाए जो कि हजरत इमाम रब्बानी की भी पीर और शेख जात है। आपका वसाल मुबारक 3 रबीउल अव्वल को है, तो आज गोया हम हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र पाक भी करेंगे और अपने आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा, उसका आगाज भी करेंगे। कुरान मजीद बुरहान रशीद से जो पहली आयत मैंने तिलावत की है, इसको हम समझते हैं, इस पर गौर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है चुन लेता है, व यहदी इलैहि मन युनीब, और जो उसकी बारगाह की तरफ जाना चाहता है उसे हदायत अता फरमा देता है। दो रास्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जनाब में हाजिर होने के, उसकी मारिफत, उसकी जात तक रसाई के 2 रास्ते। एक है राह इज्तिबा और एक है राह इहदा। एक है राह इजाबत और एक है राह इनाबत। एक है राह फज़ल और एक है राह सुलूक, राह जज्ब। एक है जज़ब का रास्ता और एक है सलूक का रास्ता। आसान लफ्जों में बात को कहता हूं, एक रास्ता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने बंदे को चुन लेता है, उठा लेता है अपनी तरफ, अपनी बारगाह में मकबूल कर लेता है, अपना महबूब बना लेता है। और एक वो बंदा है जो उसकी तरफ जाना चाहता है, उसे अपनी बारगाह की तरफ आने वाले रास्ते के लिए तयन कर देता है, हदायत दे देता है। 2 रास्ते हैं जिन्हें वो चुन लेता है, जो राह इज्तिबा है वो महबूबों का रास्ता है, और जो उसकी तरफ जाते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, वो मुहिब्बों का रास्ता है, वो मुहिब्बों का रास्ता है। तो गोया जो वली होते हैं, सालिक होते हैं, उनकी 2 किस्में हैं, उनकी 2 किस्में हैं। एक महबूब सालिक, महबूब वली, और एक मुहिब सालिक, मुहिब वली। जो महबूब सालिक और वली होते हैं वो मुराद होते हैं, और जो मुहिब वली और सालिक होते हैं वो मुरीद होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और बात आसान करता हूं कि मुहिब और महबूब में फर्क क्या है, मुरीद और मुराद में फर्क क्या है, इज्तिबा और इहदा में फर्क क्या है, इजाबत और अनाबत में फर्क क्या है, सलूक और जज़ब के अंदर फर्क क्या है, जज़ब और मुजाहिदे के अंदर फर्क क्या है। जो महबूब वली होता है और जो मुहिब वली होता है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। जो महबूब और मुहिब सालिक होता है, उनके अंदर फर्क क्या है। मुहिब
وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محب کون ہوتا ہے؟ جو خدا حکم دیتا ہے، جو خدا فرماتا ہے۔ محب ولی، محب سالک وہ کرتا ہے۔ اور محبوب کون ہوتا ہے؟ جو کچھ یہ کہتا ہے خدا وہ کرتا ہے۔ محبوب اور محب کے اندر فرق یہ ہے کہ محب اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مرضی کے مطابق جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ لجپالی فرماتا ہے، وہ بندہ پروری فرماتا ہے، اپنے بندوں کی منہ سے نکلی ہوئی بات کا دھیان رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ آپ کے ذہنوں کے اندر سوال آئے گا، کیا وہ محتاج ہے ان بندوں کا؟ محتاج نہیں، وہ لجپال ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ بندہ نواز ہے، محتاج نہیں وہ کسی کا، سارے اس کے بندے ہیں۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ زبان سے نکالتے ہیں کہ حدیث پاک بخاری کی، اس کی تائید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، صحیح بخاری کی، میرے کچھ بندے ایسے ہیں ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، غبار میں اٹے ہوئے ہیں، داڑھی غبار آلود ہے، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، مدفوع بالباب ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں یہ، مدفوع بالباب ہیں، یعنی جس دروازے پر جاتے ہیں انہیں دفع کر دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ ان کی شکل و صورت ایسی ہے کہ لباس پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، داڑھی الجھی ہوئی ہے، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہے، مدفوع بالباب ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو میں خدا اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے جس چیز کی وہ قسم اٹھائیں گے میں خدا ان کی قسم کو پورا کروں گا۔ اگر وہ کسی بات کی قسم اٹھا لے نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو جو وہ بات کر دیتے ہیں، جو چیز ان کے منہ سے نکل جاتی ہے میں خدا ان کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان ہستیوں میں سے، ان ذاتوں میں سے، ان شخصیات میں سے ایک ذات، ایک شخصیت، ایک ہستی وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری کی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے۔ محب ولی اور محبوب ولی، محب ولیوں کے سردار یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محب ولیوں کے سردار ہیں، اور محبوب ولیوں کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ماہ مبارک بھی محبوب، میلاد بھی محبوب، اس ماہ مبارک کے اندر آنے والا رسول وہ بھی محبوب، اور جو ان کا ذکر کرنے والے وہ بھی محبوب۔ اجتباء کا معنی آتا ہے چنا ہوا، چننا، مجتبا جس سے ہے چنا ہوا، مجتبا، اجتباء ہوتا ہے چننا اور مجتبا چنا ہوا۔ تو اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا باقی کے انبیاء، باقی کے رسول وہ چنے ہوئے نہیں ہیں؟ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو چنا ہوا ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے وہ چنا ہو،
तो फिर बाकी के रसूल और मुस्तफ़ा में फर्क क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया और रुसल वो भी चुने हुए हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी चुने हुए हैं। फिर इनके चुनाव के अंदर फर्क क्या है? फिर इनके इज्तिबा के अंदर फर्क क्या है? फिर इनके मुज्तबा होने में फर्क क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की जात तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया और रसूल को चुना है मोहब्बत के लिए, मुहिब्बियत के लिए, और महबूब को चुना है महबूबियत के लिए। अंबिया और रुसल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने उनको भी चुना हुआ है, लेकिन उनका इंतहा फरमाया है कि तुमने मुझसे मोहब्बत करनी है, तुम मेरे मुहिब हो। और महबूब की बारी आई तो महबूब को चुना, महबूब मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा और तू मेरा महबूब बनेगा। वो मेरे मुहिब बनेंगे और तू मेरा, मैंने उन्हें मुहिब होने के लिए चुन लिया है और तुझे महबूब होने के लिए चुन लिया है। बात और थोड़ी खोल देता हूं, मुहिब और महबूब में फर्क क्या होता है? मुहिब मांगता है, दीदार मांगता है, तलब करता है, मुशाहिदे की तलब करता है, और महबूब वो होता है जिसके मुशाहिदे की तलब खुद खुदा करता है। कुरान पाक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, क्योंकि मुहिब है ना, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रब्बे इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा सीना खोल दे। इंशराह सदर कर दे, इफ्तिताह सदर कर दे, सीने को खोल दे, शरह सदर फरमा दे। जब महबूब की बारी आती है तो महबूब ये नहीं कहता रब्बे इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, बल्कि अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। दिल नहीं कह रहा सुभान अल्लाह कहने को? ये मैं कुरान की बात कर रहा हूं ना। मूसा अलैहिस्सलाम इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, तमन्ना करते हैं, आरजू करते हैं, या अल्लाह रब्बे आरेनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, है ना, ये कुरान पाक है, ये मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा मुशाहिदा करना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं, तेरा नजारा करना चाहता हूं। मूसा दुआ कर रहे हैं। हजरत इमाम इब्राहिम जीली जो कि सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, यहां फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। आप फरमाते हैं वो मूसा था, अगर मेरे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर, ठान कर, संवर कर, निखर कर, वद्दुहा का चेहरा लेकर, वल्लैल की जुल्फें लेकर, माज़ाक की आंखें लेकर मेरे आका मौला ताजदार मदीना वो कोहे तूर पर जाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हुस्न जमाल को देखकर कहता महबूब मैं तुझे देखना चाहता हूं।
मुहिब और महबूब में फर्क हो रहे हैं कि नहीं? मुहिब वो जो तमन्ना करे। मेरे किबला आलम इस बात पर एक जुमला फरमाया करते थे, मुहिब कौन होता है और महबूब कौन होता है? मुहिब ये वो होता है जो कहता है या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और महबूब कौन होता है? अल्लाह फरमाता है महबूब ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ आ रहा है, मिलाद शरीफ। जो ही माह मिलाद आता है, माह मिलाद की निशानी ये है कि जो ही ये महीना शुरू होता है नूर की बरसात शुरू हो जाती है। महबूब के गुलामों के चेहरों पर रौनक आ जाती है, इनकी जुबानें सुभान अल्लाह पुकारना शुरू कर देती हैं। उन महबूब वलियों में से एक वली जो कि महबूब वलियों का सरदार है, महबूब वलियों का सरदार है, वो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी। उनकी ज़ात बबरकात है। आप फरमाते हैं उनकी महबूबियत का आलम क्या है? आप फरमाते हैं मुझे इल्हाम हुआ, मुल्हम हकीकी ने निदा दी, हातिफ गैब से आवाज आई कि जो कुछ जुबान से निकालोगे वही कुछ होगा। जो कुछ जुबान से निकालोगे वही कुछ होगा। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसी महबूबियत अता की है, ऐसी महबूबियत अता की है कि 30 साल हो गए हैं। शाह नक्शबंद खुद फरमाते हैं कि 30 साल हो गए हैं, बहाउद्दीन जो कुछ अपनी जबान से निकालता है खुदा वही कर देता है। 30 साल हो गए हैं, जो कुछ जुबान से निकलता है खुदा वही कर देता है। ये महबूब हैं। कैसी महबूबियत है, किस तरह की महबूबियत है? हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे महबूबियत अता फरमाई है, इसी तरह मेरे सिलसिले को भी महबूबियत अता फरमाई है। मेरा सिलसिला महबूबों का सिलसिला है। और आप फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले में दाखिल होगा, जो मेरे सिलसिले में दाखिल होगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो जज्बा का जायका चख नहीं लेगा। उसे जज्बा हासिल नहीं हो जाएगा ना। आप फरमाते हैं हम फजली लोग हैं, हम फजली लोग हैं। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी फरमाते हैं फजल वाले हैं हम। हमारा सिलसिला मुजाहिदों वाला, रियाजतों वाला, चिलों वाला नहीं। हमारा सिलसिला जज़ब वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला मोहब्बत वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला महबूबियत वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला सहाबा वाला सिलसिला है। सहाबा वाला सिलसिला का क्या माना है इसका? सहाबा ने को बड़ी ये बातें की हैं। औलिया की निस्बत, औलिया ने जितनी मेहनतें रियाजतें की हैं, गौस कुतुब बने हैं, औताद बने हैं, औलिया ने मेहनतें की हैं। हजरत बाबा फरीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पे आप देखें, उनका जोहद देखें, जोहदुल अंबिया, उनकी रियाजत देखें। बाकी औलिया अल्लाह के बुजुर्गों ने दीन की रियाजत को देखें, मुजाहिदे को देखें। लेकिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो तरीका है यह सहाबा का तरीका है। क्या मतलब? बस यार का नजारा करते हैं और फिर ये तयशुदा बात है, मसलक आले सुन्नत का ये अकीदा है और उम्मत मुसलमा इस बात पर इत्तिफाक करती है। किसी भी मकतबा फिक्र का कोई ताल्लुक रखने वाला हो, उसका ये नजरिया और अकीदा है कि कोई वली, कोई गौस, कुतुब, औताद, अखियार में से कोई भी
کسی ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر صحابہ نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے ایک کام کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ وہ دیدار کیا ہے. نبی پاک کی ذات کا دیدار کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنا تن من دن سب کچھ نچھاور کیا, خدمت کی, اور سارے مرتبوں سے آگے چلے گئے. اور یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ نقشبندیہ, اس کی بھی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر چلے اور معکوس نہیں ہیں, بہتی ریاضتیں نہیں ہیں, بس ایک ہی کام ہے, وہ اپنے آقا مولا سے محبت اور اس کی سنت پر ملازمت. سنت پر ملازمت. حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, وہ ذات آپ فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ کیسا ہے کہ میرے سلسلے کا ادنا مرید, کمینہ یاران من, از 50 قدم شفاعت می کند. آپ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کے اندر داخل ہونے والا جو میرا ادنا سے ادنا غلام ہے نا, اس کی شان کیا ہے کہ جہاں اس کی قبر بنتی ہے 50 قدم آگے پیچھے دائیں بائیں جو بھی دفن ہوتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے, اس کو بھی بخش دیتا ہے. یہ سلسلہ نقشبندیہ کے مریدوں غلاموں کا یہ حال ہے کہ جس مقام پر وہ دفن ہوتے ہیں اس کے 50 قدم آگے پیچھے دائیں بائیں جو دفن ہوتا ہے اللہ رب اس کی بھی بخشش فرماتا ہے. اور خود شاہ نقشبند بخاری کا کیا عالم ہوگا, اور جو ان کے مریدوں کے کامل مرید ہیں جن میں حضرت مجد الفسانی ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوگا. ایک بات ان کی کر دیتا ہوں. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت شیخ عبدالاحد کی قبر پر گیا تو قبروں پر جانا حضرت امام ربانی کی سنت ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد کی قبر پر گیا تو جو ہی میں قبرستان سے گزر رہا تھا میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے حدیث پاک پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امت کا عالم جس قبرستان سے گزرے گا, میں اس قبرستان سے, یہ حدیث پاک ہے, ان قبرستان والے جو مردے ہیں جو لیٹے ہوئے قبروں کے اندر, ان سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب اٹھا لوں گا. یہ حدیث پاک ہے. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کیا میرا بھی شمار ان علماء میں ہے, کیا میرا بھی شمار ان علماء میں ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت قبرستان سے عذاب کو مرتفع کر دیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, دور کر دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت حاتم غیب سے آواز آئی, احمد سرہندی تیرا مرتبہ اور مقام کیا ہے, تو سوچتا ہے میں بھی ان علماء میں شامل ہوں کہ نہیں. سن ہمارے نزدیک تمہارا مرتبہ کیا ہے, جس قبرستان سے تم گزر رہے ہو قیامت تک کے لیے ہم نے اس سے عذاب اٹھا لیا ہے. قیامت تک کے لیے اس سے عذاب اٹھا لیا. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے یہ جو محبوبیت کا سلسلہ ہے. آپ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں جو کچھ زبان سے نکلتا ہے میرا اللہ, میرا لجپال, میرا رب وہ پورا کر دیتا ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے بات بہت لمبی چلتی جائے گی. ایک بات کرتا ہوں جس کو حضرت امام ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرید ہیں حضرت مجد الفسانی کے اور خلیفہ ہیں حضرت امام ربانی کے, انہوں نے اس بات کو نقل کیا. فرماتے ہیں ایک بزرگ کامل بزرگ نے خواب دیکھا. اب کامل بزرگ سے مراد کون ہے؟ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاملیت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے, اپنے آپ کو ادنا, بات اپنی کرتے ہیں لیکن نام کسی کا لیتے ہیں.
अपनी जात पर फख्र नहीं करते, घमंड और गुरूर नहीं करते। कहते हैं एक कामिल बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, इससे मुराद उनकी जात अपनी है। क्या ख्वाब देखा कि मैदाने हशर बरपा है, अव्वलीन व आखिरीन सारे मैदान हशर के अंदर जमा हैं और हिसाब व किताब हो रहा है। जहन्नम वालों को जहन्नम में, कुफार को जहन्नम में भेजा जा रहा है, जन्नत वालों को, ईमान वालों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ऐलान हो रहा है जो गुनहगार हैं, सियाकार, खताकार हैं, उन्हें जहन्नम में भेज दो। जो मेरे महबूब के कलमा नहीं पढ़ते थे उन्हें जहन्नम में भेज दो। तो जहन्नम वालों को जहन्नम में भेजा जा रहा है। जो नेक पाक बुजुर्ग, तकवे वाले, तहारत वाले, ईमान वाले, नेक अमाल वाले, उनके बारे में हुक्म हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है इनको जन्नत में भेज दो। तो आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि एक शख्स मुसलमान गुनहगार है, उसको दोजख में ले जाने वाले फरिश्ते घसीट कर दोजख की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो चिल्ला रहा है, आहुजारी कर रहा है, रो रहा है, आवाजें दे रहा है, लेकिन फरिश्ते उसको घसीट कर, गुनहगार है, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो जब वो जहन्नम के करीब पहुंचता है तो मुड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ देखता है, कहता है, अर्ज करता है, या अल्लाह मैंने तेरे बंदे शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी को जिंदगी के अंदर 5 टके उनकी खिदमत की थी। मैंने उनकी 5 टके खिदमत की थी, उस खिदमत के बदले में मुझे माफ कर दे। तो हज़रत हाशिम किशमी फरमाते हैं जो ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी ये आवाज सुनी तो फरिश्तों से कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, इसने मेरे बंदे बहाउद्दीन उसकी दुनिया के अंदर खिदमत की है, उस खिदमत के इवज मैं अपना इरादा तब्दील करता हूं और इसे जहन्नम से जन्नत की तरफ मुंतकिल करता हूं। जन्नत की तरफ फरिश्तों इसे ले जाओ, जहन्नम में ना ले जाओ, इसे अब जन्नत में ले जाओ, क्योंकि इसने मेरे बंदे की खिदमत की है। मेरे बंदे को दुनिया के अंदर 5 टके पेश किए हैं, 5 टके। खिदमत का क्या जज्बा है, आप यहां सवाल करेंगे कि 5 टकों के इवज अल्लाह रब्बुल ने जन्नत में भेज रहा है, क्योंकि उसके बंदू की खिदमत है, उसके बंदू की खिदमत है। इस पर एक हदीस पाक पेश करता हूं ताकि इस बात की ताईद हो जाए हदीस पाक से। लोग ये ना कहें कि वैसे ही औलिया की बातें, बुजुर्गों की बातें कर देते हैं जिनका कोई सिर प्यार नहीं होता, उसकी असल कोई नहीं होती ना। हमारे बुजुर्ग वो होते हैं कि उनकी जो बात होती है वो भी ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। हदीस पाक में आता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे ना, तो फिर लोग गुजरने वाले पुल सरात से गुजरेंगे। पता नहीं पुल सरात का सुना है कभी? कैसा है पुल सरात? उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, पुल सरात, वो पुल, उसकी हैयत क्या है, उसकी कैफियत क्या है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, और बिल्कुल जहन्नम के ऊपर से दहकती आग, आग के शोले हैं, नीचे जहन्नमी जल रहे हैं और वो ऊपर पुल सरात है, वहां से लोग गुजरेंगे। और जो ईमान वाले होंगे ना, जो औलिया अल्लाह के गुलाम होंगे, उनके मानने वाले होंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होंगे, वो चश्मे ज़दन के अंदर उसको अबूर कर जाएंगे। और जो गुनहगार, बेईमान, काफिर होंगे, उनके लिए वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हत्ता कि ये होगा कि वो जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे। तो हदीस पाक में आता है कि जब वो गुजरने वाले गुजर रहे होंगे
تو جو نیچے آگ جل رہی ہے نا، جہنم کی آگ، وہ گزرنے والے ایک بندے سے کہے گی اے اللہ کے بندے جلدی جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، تیرا نور جو ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ وہ آگ کہہ رہی ہے کہ تیرا نور اس شعلوں کو مدھم کر رہا ہے، جلدی جلدی گزر جا تاکہ یہ میرے شعلے بھڑکتے رہیں۔ اور جب وہ بندہ مومن، وہ اللہ کا ولی، وہ نیک بندہ اس سے گزر رہا ہوگا، آگ اس سے یہ صدا کرے گی تو وہ اللہ کا بندہ نیچے دیکھے گا، نیچے جہنمی جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، حدیث پاک ہے یہ، وہ جہنمی اس کو دیکھیں گے تو ایک جہنمی اوپر بڑھ کر زور لگا کر اس کا پلو، اس کا دامن جو وہ پکڑ لے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں، عذاب سہ رہا ہوں، اور آپ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ پوچھے گا کون ہے تو وہ جہنم کے اندر جو جل رہا ہے وہ کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں دنیا کے اندر فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ حدیث پاک ہے یہ، آپ کو یاد نہیں فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، اور دوسری حدیث پاک ہے آپ کو یاد نہیں کہ فلاں وقت میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر آپ پر احسان کیا تھا، کھانا کھلایا تھا، وضو کرایا تھا۔ تو وہ بندہ کہے گا پھر کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے سخت عذاب ہے، مجھے یہاں سے نکال لو۔ تو وہ اللہ کا بندہ جو پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے دنیا کے اندر، اب میں پل صراط سے گزروں گا نہیں جب تک اسے ساتھ نہ لے لوں، اسے ساتھ نہ لے لوں میں گزروں گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا کوئی بات نہیں، ہاتھ پکڑ لے جا اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کا بندہ اس جہنمی گنہگار شخص کا ہاتھ پکڑے گا، اور کیا ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ اس اللہ والے کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ دوسرے جہنمی کے ہاتھ میں ہوگا، پھر جو اگلا شخص ہے اس کا ہاتھ اگلے کے ہاتھ میں ہوگا، پھر اس کا ہاتھ اس کے اگلے ہاتھ میں ہوگا، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ایک اللہ کا بندہ ایک بندے کے وہ سب کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک چین کی صورت میں، ایک تسبیح کی صورت میں، جس طرح تسبیح کے اندر دانے پروئے ہوتے ہیں، اس طرح جہنمی ایک سے ہاتھ ملاتے جائیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے میرے جوتے کو سیدھا کیا ہے، میرے لیے میرے جوتے کو سیدھا کیا ہے، کل قیامت کے روز میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ حضرت شاہ نقشبند فرما رہے ہیں، میرے سلسلے کے امام حضرت شاہ نقشبند بخاری فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے میرے لیے میرا جوتا سیدھا کیا میں اس کی بھی کل قیامت کے روز شفاعت کروں گا۔ جو شخص اللہ کے بندے کے لیے 5 درہم خرچ کرے، جو شخص اللہ کے بندے کو وضو کرائے، اس کی خدمت میں کھانا پیش کرے، وہ تو جنت میں جائے، اس کو تو انعام ملے، اور جو محبوب کے میلاد پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے، آپ کے میلاد کی خوشی میں اگر کوئی میلاد پر کچھ درہم خرچ کرتا ہے، کچھ مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مال خرچ کرنا بدعت، اسراف ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، برائی برائی ہے۔ لا خیر
फिल इसराफ, इसराफ में खैर नहीं है, तो हम कहते हैं ला इसराफ फिल खैर, वो कहते हैं ला खैर फिल इसराफ, हम कहते हैं ला इसराफ फिल खैर। खैर में इसराफ नहीं, नेकी, खैर होता है नेकी, और नेकी जितनी भी की जाए थोड़ी है कि ज्यादा है, थोड़ी है, जितनी भी की जाए नेकी थोड़ी है। तो खैर में कोई इसराफ नहीं, जितनी भी नेकी की जाए वो कम है, जितनी भी नेकी की जाए वो कम है। कहते हैं जी मिलाद शरीफ पर माल नहीं खर्च करना चाहिए, पैसे नहीं खर्च करने, भी फजूल खर्ची है। तो शादियों ब्याहों पर वल्लाह मिंबर रसूल पर बैठकर बात कर रहा हूं, वो लोग जो मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज करते हैं, रसूलुल्लाह के मिलाद पर खर्च करने पर एतराज करते हैं, खुद अपने बेटों की शादियों पर, उनकी सालगिरों पर वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि नहीं आनी चाहिए? बोलो ना यार, शर्म आनी चाहिए। क्या तेरा बेटा वो रसूलुल्लाह से बढ़कर है? कुरान पाक क्या कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या फरमाती है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब तुम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हो जाए, उसकी रहमत आ जाए, तो उसके नज़ूल रहमत पर, उसके फजल पर खुशियां मनाया करो। कुरान का सूरह यूनुस है ये, फलयफ़रहू, क्या किया करो? खुशियां मनाया करो। और फिर आगे क्या कहा, सिर्फ खुशियां नहीं मनाया करो बल्कि वहुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुमने जमा कर रखा है ना घर के अंदर, माल दौलत, वो खर्च किया करो, इस खुशी पर खर्च किया करो। तुम्हारा माल जमा करना तुम्हें नफा नहीं देगा, बल्कि खर्च करना वो नफा देगा, खर्च करना नफा देगा। जब भी माह मिलाद आता है तो उसकी तैयारी करो, माह मिलाद पर खर्च करो, जुलूस का एहतमाम करो, जियाफत का एहतमाम करो, कुमकुमों का एहतमाम करो, नूरानी माहौल का एहतमाम करो, इबादत का एहतमाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अपनी खुशी का एहतमाम करो, जिस तरह अपनी औलाद की खुशी का एहतमाम करते हो। हमारी लाखों करोड़ों औलादें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुर्बान हैं। क्योंकि ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है, और जिसके सीने के अंदर मोहब्बत नहीं है उसके अंदर ईमान कैसा है? उसके अंदर ईमान कैसा है? ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है। इस पर अहादीस के अंबार पड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, उमर तुम्हारी हालत क्या है, कैफियत क्या है? अर्ज करते हैं, या बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन हदीस है ये, उमर तुम्हारी हालत क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, औलाद से भी ज्यादा? देखें किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा रहे हैं, उम्मत को तालीम दी जा रही है कि तुम्हारा रसूलुल्लाह के बारे में क्या नजरिया होना चाहिए, तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत का मयार और मदार किस तरह का होना चाहिए। उमर अपनी औलाद से भी ज्यादा? तो उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह औलाद होना अकबाद होना, या रसूलल्लाह औलादें तो जिगर का टुकड़ा होती है ना, औलाद होना औज़ा होना, औलादें तो हमारे जिस्म के आज़ा होती हैं। या रसूलल्लाह आपसे भी मोहब्बत करता हूं लेकिन औलाद से भी मोहब्बत रखता हूं, उनसे भी मोहब्बत है। नबी पाक बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक आपने फरमाया, उमर जा तेरा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, अभी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। चंद दिन गुजरे, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस लौटे,
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کی حالت یہ ہے، اب عمر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ کی ذات ہو، ایک طرف عمر کی اولاد ہو، اور عمر کو آپ کی ذات پر اولاد قربان کرنی پڑے تو عمر کر دے گا، عمر کر دے گا۔ جب یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا نا سیدنا عمر فاروق سے، تو نبی پاک نے دوسرا سوال کیا۔ این فطرت والا رسول جو انسانی فطرت سے آشنا ہے، وہ دوسرا سوال کرتا ہے عمر والدین کے بارے میں کیا خیال ہے، ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ ہیں، پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، پیدا کیا ہے انہوں نے، ماں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، ماں باپ ہیں، محبت۔ فرمانے لگے جا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق لوٹے، کیونکہ جو اندر ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا، جو باہر ہوتا وہی اندر ہوتا تھا۔ ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، دعوے کرتے ہیں محبت کے، اندر بغض رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ امت، یہ قوم تباہ ہوئی ہے، ان کے اندر منافقت ہے۔ شکل و صورت تو مومنوں جیسی ہے، لیکن اندر منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چند روز کے بعد واپس لوٹے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی ذات ہو اور دوسری طرف عمر کے ماں باپ ہوں، اور عمر کو آپ کی ذات پر اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے تو عمر کر دے گا، زبانی دعوے نہیں، عمر کر دیتا ہوتا ہے۔ صحابہ کی یہ شان تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ بدر میں گئے نا، تو آپ کے سامنے آپ کا بیٹا جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا ابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، جو کفار کی طرف سے آپ کا بیٹا لڑ رہا تھا سیدنا ابو بکر کا۔ تو سیدنا ابو بکر کے بیٹے نے کہا ابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں اور میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو ابو بکر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے صحابہ کا عمل۔ جب سیدنا عمر فاروق واپس آئے نا، ماں باپ بھی آپ پر قربان کر دوں گا، تو پھر نبی پاک نے فرمایا عین فطرت کے مطابق تیسرا سوال کیا۔ انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، مال بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر اپنی جان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ جان ہے بڑی پیاری ہے، ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق لوٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوٹ کر چند دنوں کے بعد واپس آئے۔ یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات پر اولاد کو قربان کرنا پڑے کر دے گا، ماں باپ کو قربان کرنا پڑے کر دے گا، ساری کائنات کو قربان کرنا کر دے گا، اور اگر جان کو بھی قربان کرنا پڑے تو عمر آپ کی ذات پر قربان کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، جا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو گویا جب تک ساری کائنات سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں۔ اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہو، ماہ ربیع الاول آئے تو کہے نہیں جی خوشی نہیں منانی چاہیے، تو کس طرح کے ایمان کی تو بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ خوشی جو ہے نا، ٹھیک ہے میلاد ہوا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے میلاد ہوا ہے، بس کام ختم۔ اب ہر ماہ ربیع الاول میں خوشی کیسی، ہر 12 ربیع الاول کا نور کی برسات کیسی؟
میں کہتا ہوں قرآن کب نازل ہوا ہے؟ 1400 سال پہلے. تو ہر لیلۃ القدر بولو نا، لیلۃ القدر آج بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر لیلۃ القدر 1400 سال بعد، جس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا 1400 سال بعد بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں مصطفیٰ آیا ہے، صاحب قرآن آیا ہے، وہ آج بھی 1000 لاکھوں مہینوں سے بہتر ہے. اگر جس رات میں قرآن آئے 1400 سال بعد بھی ہے کہ نہیں، آج بھی جس کو لیلۃ القدر مل جائے آج بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے نا. تو جس میں قرآن آئے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس میں صاحب قرآن آئے جس رات میں، جس ماہ مبارک میں صاحب قرآن آئے، تو وہ رات افضل کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات افضل ہے. وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پتہ نہیں یہ کتنے مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اگر لیلۃ القدر کے انوار و تجلیات باقی ہیں نا، تو ماہ میلاد، لیلۃ المیلاد کے انوار و تجلیات بھی باقی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یہ اہل ایمان کا نظریہ اور طریقہ ہے. اہل ایمان کا نظریہ اور طریقہ ہے. ایمان کا نام بھی لے، مومن بھی کہے اپنے آپ کو، میلاد کے حصے سے، میلاد کے حوالے سے خاموشی اختیار کرے، تو لگتا ہے کہ اندر اور باہر میں فرق ہے، تضاد ہے ظاہر اور باطن میں. اور اسی تضاد کا دوسرا نام منافقت ہے. اسی تضاد کا دوسرا نام منافقت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جو عذاب منافقین کے لیے لکھا ہے کفار کے لیے نہیں لکھا. پڑھیں قرآن پاک کو، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. کفار کے بارے میں یہ عذاب نہیں ہے. پڑھیں قرآن پاک کو. بڑا عذاب ہوگا کفار کو، بہت سخت عذاب ہوگا، لیکن جو منافقین کا عذاب ہے نا وہ کفار کے لیے نہیں ہے. وہ کفار کے لیے نہیں ہے، منافقین کا یہ عذاب ہے. آج امت منافقت اختیار کر رہی ہے کہ نہیں؟ صرف نبی پاک کے حوالے سے نہیں، آپس میں بھی منافقت ہے. چہرے اور ہیں، اندر اور ہے، زبان اور ہے، بات اور ہے. امت کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر منافقت ہو. امت کو زیب نہیں دیتا. آج جو تباہی ہے، بربادی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، جس کا نام ہم نے مصلحت رکھ لیا ہے. جس منافقت کا نام ہم نے مصلحت رکھ لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانی چاہیے. یہ ایمان کا نظریہ ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. اور آج تک امت مسلمہ نبی پاک کی آمد پر خوشی مناتی آ رہی ہے. کہ آپ بھی مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے؟ آج ہم نے اہتمام کیا ہے، خوشی منانے کا اہتمام کیا ہے. کیا اہتمام کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر مشعل بردار جلوس کا اہتمام کیا ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی؟ باہر والے آمد مصطفیٰ مل کر بولو، باہر والے بھی بولو بھائی، آمد مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کر باہر والے بھی بولیں. مرحبا مرحبا، جشن
ایک حدیث پاک، ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ نور کے حوالے سے، روشنی کے اہتمام کرنے کے حوالے سے، آسمانوں سے زمین پر نور منتقل کرنے کے حوالے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ فرماتی ہیں میں اس وقت صحن کعبہ میں تھی. صحن کعبہ میں تھی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ سحری کا وقت ہے، آسمان کے ستارے وہ اتر کر بالکل قریب آ گئے. آپ فرماتی ہیں رأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ پورا کعبہ نور کے اندر رچ بس گیا ہے اور آسمان کے ستارے زمین پر آگے ہیں اور اتنے قریب آئے ہیں. آپ فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ میرے سر پر نہ آ جائیں، مجھ پر گر نہ جائیں. گویا آسمان کے ستارے نور بری قندیلیں اللہ رب العزت نے محبوب کی آمد پر آسمان سے زمین پر بھیجی ہیں. اللہ رب العزت اگر نور کی قندیلیں، نور کی شمعیں، نور کی مشعلیں آسمانوں سے زمین پر بھیجتا ہے تو اگر ہم اپنی مسجد سے بازار میں نکالے تو کیا حرج ہے اس میں؟ آج مشعل بردار جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سن لیتے ہیں. آپ فرماتی ہے جب میرے بطن اقدس سے، میرے بطن مبارک سے بچے کی پیدائش ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تو مجھ سے خرج منی نور. آپ فرماتی ہے مجھ سے ایک نور خارج ہوا. تو آپ فرماتی ہے میں نے جو ملک شام کے اندر کسرہ کے محلات ہیں میں نے ان کو دیکھ لیا. حضرت ام عبد الرحمن آپ فرماتی ہیں جب ولادت مصطفیٰ ہو رہی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹیا ساری نور سے بھر چکی ہے اور آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں اندر سارا نور ہی نور ہے. اور آپ فرماتی ہیں میں کھڑکی سے پردہ ہٹاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ سارا صحن کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے. جب اللہ رب العزت نور کا اہتمام کر رہا ہے، محبوب کی آمد پر نور کا اہتمام کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ہم شامل ہوں گے آپ آج کہ نہیں؟ باہر والے ناراض لگتے ہیں، یہ کہتے نہیں ہمیں کام ہے، گھر میں بچوں کو کھلانا ہے اور کوئی آٹا دانہ لانا ہے، کیا ضرورت ہے میلاد کی خوشی منانے کی؟ دنیا کے بہت دندے کام ہیں، بڑے کام ہیں دنیا کے، ہمیں چھوڑو. نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. جس محبوب کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تجھے حیات دی ہے، تجھے زندگی عطا کی ہے، اگر وہ تجھے زمین کے اوپر برداشت کر رہا ہے تو اس کا سبب بھی میرے آقا تاجدار مدینہ کی ذات ہے. ورنہ انسان تیرا عمل اس قابل نہیں کہ تو زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے. آج اگر اللہ کی ذات تجھے برداشت کر رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے سبب سے تو زمین کے اوپر موجود ہے. کیا اس کے میلاد کی خوشی تو نہیں مناتا؟ پھر یہ معاملہ رکا نہیں، امت کا معمول رہا ہے، حتیٰ کہ 988 صدی ہجری تک جو وہاں اس وقت کے علماء ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. حضرت
محمد جار اللہ بن زہیرہ جو فقہ حنفی کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر معمول کیا تھا کہ جب 12 ربیع الاول آتی، جب 12 ربیع الاول آتی تو اہل مکہ کا، علماء کا، فضلاء کا، اہل مکہ کا عمل کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کی شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مولد النبی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا جس گھر میں، اس گھر کی طرف جو مفتی مکہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو جمع کر کے ایک جلوس کی صورت میں، اس جلوس میں تمام فقہا کے نمائندے، تمام مکتبہ فکر کے نمائندے، فقہ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، چاروں فقہ کے علماء اس میں شامل ہوتے، مکے کے رئیس جمع ہوتے، عوام جمع ہوتی، اور وہ بیت الحرم سے، اللہ کے گھر سے جلوس کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی طرف جاتے، اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ان کے ہاتھوں میں فانوس ہوتے، مشعلیں ہوتی، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی جگہ آپ کے گھر کی جگہ پہنچتے تو وہاں جا کر میلاد پڑھا جاتا، میلاد پڑھا جاتا، اور پھر دعا ہوتی، حاضرین کے لیے دعا کی جاتی، علماء کے لیے دعا کی جاتی، لوگوں کے لیے، شہر مکہ کے لیے دعا کی جاتی، اور اس کے بعد نماز عشاء پھر آ کر وہ واپس حرم میں داخل ہو کر پڑھتے وہ۔ اسی جار اللہ بن زہیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مفتی، اس عالم، اس فقیہ، اس ولی کی سنت پر اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، اگر گاڑیاں دی ہیں تو گاڑی لے کر آئیں، اگر موٹر سائیکلیں دی ہیں موٹر سائیکل لے کر آئیں، اگر سائیکلیں دی ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، اور اگر اس نے کوئی ظاہری انعام اس طرح کے نہیں کیے تو کم از کم اس نے چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہیں نا۔ تو جس محبوب کے صدقے میں یہ ٹانگیں ملی ہیں، آؤ اس کی خوشی میں یہ ٹانگیں استعمال کریں۔ مغرب کی نماز آپ یہاں ادا فرمائیں، انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوس یہاں سے روانہ ہوگا۔ اللہ آپ کو دین دنیا